دوستو، شیخ چلی کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ ایک دن اس کے ہمسائیوں نے ایک پیالے میں سالن ڈال کر ان کے گھر بھیجا۔ یہ سالن شیخ چلی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، اسے بڑیاں کہتے ہیں۔ شیخ چلی نے گول گول تیرتے ٹکڑے میں سے ایک کو اٹھایا اور پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماں نے مختصر جواب دیا، بڑی۔ شیخ چلی نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اسے یہ کھانا پسند آیا۔ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ اگلے ہفتے شیخ چلی ماں سے ضد کرنے لگا، ماں میں تو وہی کھانا کھاؤں گا جو ساتھ والوں کے گھر سے آیا تھا۔ ماں نے کہا، اس میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ نہ تو میرے اندر دال پیسنے کی ہمت ہے، نہ ہی طاقت۔ اگر تو اتنا ہی بے چین ہو رہا ہے تو بہو کو لانے کے بہانے اپنے سسرال چلا جا، وہیں تیرے ناز نخرے اٹھائیں گے، ان سے فرمائش کر لینا۔ شیخ چلی خوش ہو گیا۔ ماں سے پوچھا، اس سالن کا نام کیا تھا؟ ماں نے کہا، بڑیاں کہہ دینا یا بڑی کہہ دینا، وہ سمجھ جائیں گے۔ شیخ چلی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب تیار ہوا تو پھر سالن کا نام بھول گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں میں اس کا نام بھول گیا ہوں، پھر بتانا۔ ماں نے پھر بتایا، بڑیاں۔ شیخ چلی نے کہا، اگر میں وہاں جا کر بھول گیا تو کون یاد دلائے گا؟ ماں نے کہا، اس طرح کر کہ سارے راستے بڑیاں بڑیاں کہتے چلے جانا۔ شیخ چلی روانہ ہوا۔ وہ کہتا جاتا تھا، بڑیاں بڑیاں بڑیاں۔ راستے میں چڑی ماروں نے جال لگایا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ بڑا یعنی داخل ہونا، گھس جانا، بڑیاں یعنی داخل ہو گئیں، وہ سمجھے چڑیاں جال میں آ گئیں۔ انہوں نے جال کھینچ لیا مگر وہ تو خالی تھا۔ انہوں نے شیخ چلی کو خوب مارا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ کہنے لگے، تو جو کہہ رہا تھا بڑیاں بڑیاں۔ شیخ چلی نے پوچھا، تو پھر کیا کہوں میں؟ انہوں نے کہا، تو کہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اب شیخ چلی روانہ ہوا۔ آتے جاؤ پھنستے جاؤ، پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ آگے جنگل میں کچھ چور اپنی چور کا مال چھپا رہے تھے۔ انہوں نے جب سنا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، وہ ڈر گئے کہ کوئی سنتری ہے یا کوئی پولیس والا ہے، اس نے دیکھ لیا۔ وہ ڈر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، مگر جب دیکھا کہ ایک محنتی سا لڑکا شخص اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر اسے خوب مارا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تو جو کہتا ہے آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ شیخ چلی نے پوچھا، پھر کیا کہوں؟ انہوں نے کہا، تو کہے، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ اب شیخ چلی کہتا ہوا روانہ ہوا، لاتے جاؤ دباتے جاؤ، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ آگے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ لاتے جاؤ دباتے جاؤ، انہوں نے شیخ چلی کو پکڑ کر خوب پیٹا، ہمارا جوان بچہ مر گیا اور تو کہہ رہا ہے لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ شیخ چلی نے روتے ہوئے پوچھا، پھر میں کیا کہوں؟ تو کہے، ایسے اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ شیخ چلی کو جواب ملا۔ شیخ چلی کہتا ہوا روانہ ہوا، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ شیخ چلی کو راستے میں ایک بارات ملی۔ انہوں نے جو شیخ چلی کی گردان سنی تو اسے بہت پیٹا۔ شیخ چلی نے پوچھا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہماری خوشی کا موقع ہے اور تو کہتا ہے اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ شیخ چلی نے پوچھا، پھر کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا، کہنا کیا ہے، چپ چاپ چلا جا۔ شیخ چلی روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ وہاں اس کا بہت زوردار استقبال ہوا۔ اس کے آگے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے مگر شیخ چلی نے کسی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ سسرال والے پریشان ہو گئے تو انہوں نے پوچھا، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ آپ بتائیں گے کیا کھائیں گے؟ شیخ چلی کھانے کا نام بھول چکا تھا۔ بولا، ہم تو وہی کھائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، کون سا کھانا کھائیں گے؟ شیخ چلی بولا، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ اب انہوں نے مختلف کھانوں کے نام لینا شروع کر دیے مگر شیخ چلی کا ہر دفعہ وہی جواب ہوتا، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔
ससुराल वाले तंग आ गए और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। रात को शेख चिल्ली को भूख लगी तो सब सो चुके थे। वो चुपके चुपके बावर्ची खाने में गया और चीज़ें टटोलने लगा। इसके हाथ में एक अंडा आया। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि एक डब्बा धड़ल से नीचे गिरा। घर वाले समझ गए बिल्ली आई है। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। शेख चिल्ली को अंडा छुपाने की कोई जगह ना मिली। उसने झट अंडा मुंह में रख लिया। सास ने आकर देखा दामाद के मुंह में फोड़ा निकला है। हाय हाय, इसके मुंह में फोड़ा निकला है, इसलिए रात भी खाना नहीं खाया। आधी रात को हकीम साहब को जगाकर घर बुलाया गया। हकीम साहब ने आकर मुआयना किया। जब उन्होंने शेख चिल्ली के गाल एक तरफ से दबाया तो उसने अंडा दूसरी तरफ कर लिया। अब हकीम साहब जिस तरफ से गाल दबाते शेख चिल्ली अंडा दूसरी तरफ कर लेता। आखिर हकीम साहब थक कर बोले, ये तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जो ही शेख चिल्ली ने बड़ी का लफ्ज़ सुना तो उसे याद आ गया कि मुंह से अंडा निकाल कर चिल्लाने लगा, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। मुंह से अंडा निकाल कर चिल्लाने लगा। इस तरह शेख चिल्ली और से ससुराल वालों की मुश्किल आसान हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।